السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی کتب پر ایمان کے سلسلے میں اور الہامی کتب کی آخری کتاب قرآن مجید کی جمع و تدوین کے 2 مرحلوں کو ہم نے بیان کیا ہے، اور اس میں اب آخری مرحلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا بڑا ہاتھ ہے، اور اس میں جنگ یمامہ میں جب 1200 اصحاب نبی 700 حفاظ قرآن کے ساتھ شہید ہوئے، تو پھر حضرت عمر فاروق کے مشورے کے بعد ابو بکر صدیق نے جو کمیٹی بنائی، وہ زید بن ثابت انصاری کی کمیٹی تھی، اور اس کے ساتھ 2 حفاظ کی گواہی رکھی گئی، اور پھر ان کو 1-2 جلدوں کے درمیان میں ایسے قرآن مجید مرتب کر دیا گیا جیسا مرتب آج کل مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اور حفاظ کے سینوں میں ہے۔ اور پھر یہ حضرت صدیق کے دور میں بننے والا مصحف صدیقی ام المؤمنین حضرت حفصہ کی حفاظت میں ان کے پاس تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا، چونکہ 12 سال کا دور خلافت ہے، تو اس میں مختلف قبائل میں چونکہ اسلام کی فتوحات بہت بڑھ گئی تھیں اور قرآن مجید 7 بولیوں میں بولا جا رہا تھا، اور سب کو اجازت تھی کہ اپنی اپنی بولیوں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جس وقت کے حذیفہ بن الیمان کے کمانڈر نے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کو قرآن کی قرأت پر اختلاف کرتے دیکھا، اور اس شدت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان سے مشورہ کیا کہ اس بارے میں کیا کیا جائے۔ انہوں نے پھر طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ قریشی تھا، تو پھر کیوں نہ سب کو ختم کر کے اسی قریشی لہجے پہ ہی اس کو مرتب کرایا جائے، اور حضرت زید بن ثابت انصاری کو دوبارہ بلایا گیا، اور ان کو 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن مجید کو قریشی لہجے میں مرتب کر کے اس کی جلدیں بنوائی گئیں، اور بڑے مراکز میں ان کو قرآن مجید کے مصحف کو رکھ دیا گیا، اور باقی جن کے پاس تحریری طور پہ اپنی مرضی اپنی لہجے میں لکھا ہوا تھا، وہ ان سے گزارش کی گئی کہ وہ سب جمع کرا دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت فقیہ صحابی تھے، علم والے تھے، وہ دے نہیں رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ بڑی محنت سے میں نے جمع کیا ہے، اور ایک بوری میں بند کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے منت سماجت کے بعد جب دیکھا کہ وہ تو نہیں دے رہے، تو زبردستی ان سے لے لیا گیا، اور ان تمام کو جب مرتب کر لیا گیا قریشی لہجے پہ، تو پھر اس تمام ذخیرے کو جو مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا تلف کر دیا گیا، اور یوں تمام امت کو قرآن کی ایک قرأت پر قریشی لہجے پر جمع کر دیا گیا۔ اور یہ بہت بڑا کام تھا کہ جو باقی مذہبی کتابوں الہامی کتابوں کو اختلاف کا سامنا ہوا تھا، کہ جو اصل میں تورات، انجیل، زبور، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم مختلف چیزوں میں جمع تھے، اور بائبل کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ کا سفر نامہ بھی ہے، اور ان میں اصحاب کے تذکرے بھی ہیں، اور ان کے مختلف مرتب کیے ہوئے الگ الگ مجموعے ہیں، جن میں کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ ان کو ایک میز پہ رکھ کے میز کو زور زور سے ہلایا گیا، اور اس کی میز کے اوپر جب 4 نسخے بچ گئے، تو پھر انہی 4 کو سرکاری قرار دے دیا گیا، اور یہ ایسی ریشنل اپروچ تھی جس کے ذریعے سے تورات کو مرتب کیا گیا، اور یہ حالات باقی مذہبی کتابوں کے ساتھ بھی تھے۔ تو قرآن مجید کو
7 مراکز میں پہنچا دیا گیا، اور تمام وہاں کے علاقے کے لوگوں کو کہا گیا کہ اب اس قرآن مجید کو جو حضرت مصحف عثمانی ہے اس میں سے مرتب کر کے اس کی اپنی کاپیاں اپنے پاس اس کو رکھ لیں۔ اور بعد میں آ کر یہ تقریباً 14ویں صدی عیسوی میں جنگ عظیم اول کی بات ہے، مصریوں نے باقاعدہ شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے یہ بات کی، اور ان کو بڑی رقم لگا کر مختلف علاقوں سے مصحف قرآن کو جیسا جیسا ان کو ملا، 1 صدی، دوسری صدی، 14ویں صدی تک کو کلیکٹ کر لیا گیا، اور ان کا پھر موازنہ کیا گیا 1 صدی کا 14ویں صدی کے ساتھ، اور پھر دوسری کے ساتھ، تیسری کے ساتھ، اور پھر ان کی رپورٹ جو آئی وہ حیران کن تھی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں قرآن مجید میں کوئی بہت بڑا اختلاف نظر نہیں آیا، اور صرف کہیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ تھا، یا الرحمن الرحمن 2 جگہ لکھا ہوا تھا، ورنہ اس میں باقی 6666 آیات اور 540 رکوع اور 30 پارے میں کہیں بھی کسی صدی کا دوسری صدی کے ساتھ اختلاف میں کوئی بڑا اختلاف نظر نہیں آیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو قرآن مجید کی سورت الحجر کی 9 نمبر آیت شہادت دے رہی ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر، اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی اس میں نہ الفاظ کو کم و بیش کر سکتا ہے، نہ اس کے معانی کو کم و بیش کر سکتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔